اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ اور بھوت بنگلے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ہندوستان میں ماہنامہ اردو ڈائجسٹ میں بابا تاج الدین سرکار سے متعلق واقعات تاج الدین بابا کے عنوان سے شائع ہوتے رہے تھے۔ ان واقعات کے راوی خان رشید صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، ایک نوجوان عثمان نامی جو کہ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کی حیثیت سے ناگپور پر تعینات کیا گیا، اس نے جس بنگلے میں قیام کیا وہ آسیب زدہ مشہور تھا۔ لوگوں نے اسے پہلے پیش آنے والے واقعات سنا کر بنگلے میں قیام کے ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ انگریز اسٹیشن ماسٹر نورس نے بھی منع کیا، لیکن اس نے ان باتوں پر توجہ نہ دی۔ رات کو 12 بجے جب عثمان بستر پر لیٹا تھا، باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور چیخیں بلند ہوئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بنگلے کے احاطے میں ایک زوردار کہکا گونجا اور کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ صبح عثمان کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ برآمدے میں ہلدی میں پکے ہوئے چاول اور مٹی کی ایک ہنڈیا ٹوٹی پڑی ہے۔ اگلی رات بھی اس سے ملتا جلتا شور سنائی دیا اور صبح برآمدے میں ایک انسانی ہاتھ پڑا ہوا ملا۔ ان حالات کے باعث عثمان کے اعصاب جواب دے گئے اور اگلی رات اس نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ حسب عادت صبح عثمان جب چہل قدمی کے لیے نکلا تو ایک جگہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا۔ ہجوم ایک سبز پوش بوڑھے کے پیچھے لگا تھا جو منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے تھے۔ اس دوران بوڑھا تانگے میں سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ بزرگ تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ ہیں۔ عثمان پہلے بھی تاج الدین بابا کا تذکرہ ایک ولی اللہ کی حیثیت سے سن چکا تھا۔ سیر کے دوران عثمان کالج کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ایک ہم وطن عبدالغفار نے آواز دی۔ وہ ان دنوں قانون کا طالب علم تھا۔ اس کے جبل پور کے دو اور ساتھی فضل کریم اور عباسی بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں عثمان کی آمد کا علم ہوا تو خوشی میں چائے پر مدعو کیا۔ مقررہ وقت پر وہ ہاسٹل پہنچ گیا۔ چلو چائے شہر میں پئیں گے، عباسی نے کہا۔ موقع ملا تو تاج الدین بابا سے بھی ملیں گے۔ سارے راستے اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ اسی میں معراج شریف کا مسئلہ بھی چل نکلا۔ فضل کریم روحانی معراج اور عبدالغفار جسمانی معراج کے قائل تھے۔ ایک اچھے سے ہوٹل میں چائے پی کر وہ لوگ شکر درہ پہنچے تو وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ایک فوٹوگرافر بڑا سا کیمرہ تپائی پر جمائے بابا رحمت اللہ علیہ کی تصویر لینا چاہتا تھا اور وہ اس پہ رضامند نہ تھے، تاہم اس کے اصرار پر کرسی پر بیٹھ گئے مگر وقت پر ہل جاتے۔ فوٹوگرافر افسردگی سے بولا، بابا میں تو آپ کی تصویر فروخت کر کے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں تھا، مگر آپ کو ذرا خیال ہی نہیں۔ کیا بولا رے؟ کیا بولا؟ بابا تڑپ گئے۔ لے اچھا اتار لے مٹی کی تصویر۔ تصویر کھینچ لی گئی۔ فوٹوگرافر خوش ہو گیا۔ اسی دوران بابا کی نگاہ ان چاروں پر پڑی تو تیوری پر بل پڑ گئے اور بولے، انگریزی پڑھ کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی۔ چاروں چونک پڑے اور بابا اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ اب انہیں بابا کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی۔ واپسی کا ارادہ کیا مگر عثمان اور عبدالغفار آگے بڑھے۔ ایک خدمتگار بابا کے پاؤں دابنے کی کوشش کرنے لگا۔ بابا نے اسے منع کر دیا اور عبدالغفار کی جانب دیکھ کر بولے، لے رے لڑکے تو پیر دبا۔ عثمان بھی شامل ہونا چاہا لیکن بابا جی نے منع کر دیا۔ عبدالغفار نے پنڈلی کو ہاتھ لگایا تو وہ بے حد سخت تھی۔ بابا نے پٹھے اکڑائے تھے۔ 2 منٹ بعد اس نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، بابا آپ تو پنڈلی اکڑا کر بیٹھے ہیں، پاؤں کیسے دباؤں؟ تو ڈھیلی کر لینا، لگا سائنس کا زور۔ کہنے لگا، اس میں سائنس کام نہیں آتی، آپ خود پاؤں ڈھیلا چھوڑ دیجیے۔ وہ پہلے ہنسے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تو اچھا لڑکا ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ بابا، پڑھ لکھ کے نوکری مل جائے،
یہ تو ممکن ہے مگر خدا کیسے ملے؟ وہ قدرے چونک کر کہنے لگے محنت کرتے بچے پالتے خدا مل ہی جاتا۔ فضل کریم اور عباسی داخل ہوئے تو وہ ادھر متوجہ ہو گئے، کیوں رے اب بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبدالغفار فوراً بولا بابا غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ وہ خوش نظر آئے، پھر یوں گویا ہوئے کرسی پر بیٹھو گے، فوٹو اترواؤ گے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا اب تم جاؤ۔ جس جگہ یہ سب بیٹھے تھے اسی کمرہ کے ایک کونے میں بینکٹ راؤ نامی ہندو گارڈ بھی بیٹھا تھا۔ وہ پر اسرار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ محکمہ ریلوے میں ملازم تھا اور اس کو پیسنجر ٹرین پکڑنی تھی۔ وہاں سے اسٹیشن کا فاصلہ کوئی 10 میل کے لگ بھگ ہوگا۔ گاڑی کا وقت تھا مگر بینکٹ راؤ نے تو ابھی تک وردی تک تبدیل نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا جی سرکار نے بینکٹ راؤ گارڈ کو عثمان کہہ کر اپنے پاس بلایا اور کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر بینکٹ راؤ زیر لب مسکرا دیا۔ یہ تینوں دوست اب واپسی کے لیے جانا چاہتے تھے۔ طے یہ پایا کہ پہلے اسٹیشن پر جا کر چائے پی کر پھر بھوت بنگلہ کی سیر کریں گے۔ ان کے ذہن میں بابا جی کے الفاظ گونج رہے تھے، ڈنڈا سرہانے رکھ کر سونا۔ وہ تیز رفتار بگی کے ذریعہ اسٹیشن پر پہنچے۔ چائے پیتے ہی ٹرین آ گئی۔ تینوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ گارڈ والے ڈبے میں بینکٹ راؤ ہاتھ میں سبز جھنڈی پکڑے مسکرا کر جا رہا تھا۔ سر پر دھول تھی جو لمبے سفر کا پتہ دے رہی تھی۔ بینکٹ راؤ یہاں؟ وہ تو بابا جی سرکار کے پاس تھا۔ وہ واپس بھاگے۔ حجرہ میں درود شریف جاری تھا۔ عبدالغفار اور عثمان تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ بینکٹ راؤ تو بابا جی سرکار کے پاس خوش پوش لباس پہنے ورد کر رہا تھا۔ واپس پلٹے اور بھاگ کر بگی کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بگی کے پاس بابا جی سرکار کھڑے ہیں۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو حجرے میں بھی بابا جی تینوں بے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ بابا جی کی آواز آئی، انگریزی پڑھنے والوں بتاؤ، حضور کا غلام ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ اب بتاؤ، حضور کو روحانی معراج ہوئی تھی یا پھر جسمانی؟ تاج الدین سرکار کی آواز میں غصہ تھا۔ اب لڑاؤ اپنی سائنس اور مجھے اس بات کا جواب دو۔ مگر تینوں کو نہ بولنا تھا اور نہ بولے۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔